حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا مسیح اللہ خان ہیں اور ایک حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب ہیں، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے، چنانچہ ان کے حالات ہیں۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے شیخ طریقت اور سالکین کی اصلاح و تربیت میں اپنے مرشد حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا مثنیٰ تھے۔ مثنیٰ زیراکس کو کہتے ہیں، کاپی۔ حضرت حکیم الامت کی وفات کے بعد ان کی ذات طالبین کا مرجع بن گئی تھی، ان سے ایک مخلوق فیضیاب ہوئی۔ ان کی اصلاح و تربیت سے ہزاروں بگڑی ہوئی زندگیاں سنور گئیں، گم کردہ راہوں کو راہ راست اور تاریک دلوں کو ایمان کی روشنی ملی۔ ادھر چند برسوں سے جب مولانا نے اپنے وطن فتح پور تال نرجا کا گوشہ عافیت چھوڑ کر الہ آباد کا قیام اختیار فرمایا، آپ کا فیض پورے ہندوستان میں پھیل گیا تھا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے کا رجوع خاص طور سے بہت بڑھ گیا تھا اور اس کو خصوصیت سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ آپ کی ولادت 1310 میں فتح پور اعظم گڑھ میں ہوئی۔ بنسی تعلق عہدے بنسی راجپوتوں سے ہے۔ اعظم گڑھ کا علاقہ قدیم زمانے سے اجودھیا کے سورج بنسی راجپوتوں کی حدود ملکیت میں تھا۔ اسی بنا پر اسلامی حملے کے وقت اکثر راجپوت راجپوتانہ وغیرہ سے بھاگ کر اعظم گڑھ فیض آباد وغیرہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس نواح میں ان کی بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ شجرہ نسب یہ ہے: مولانا وسیع اللہ ابن یعقوب خان ابن فضل علی خان ابن حسن علی خان ابن رحمدین خان ابن شہادت خان ابن فاضل خان ابن مصاحب خان ابن پہاڑ خان ابن سیف خان ابن فیروز خان ابن خان ابن نام چھوٹ گیا تھا، پھر اس کے بعد ابن فتح بن ملک مبارک بن ملک ادھرن بن ملک دیندار کنور سنگھ بن علی سنگھ بن بہر سنگھ بن دولہ سنگھ۔ علی سنگھ کے چار لڑکے تھے جن کے نام بالترتیب یہ ہیں: سرجو سنگھ، گنج سنگھ، کنور سنگھ، گنگا سنگھ۔ کنور سنگھ 834 ہجری میں راج بھیروں کے مقابلے میں ابراہیم شاہ شرقی کے دربار میں مدد لینے گئے تھے کہ طالع بیدار نے رہنمائی کی، اور یہ وہیں شعبان 834 ہجری میں جونپور سے ایمان اور اسلام کی قوت سے مسلح ہو کر واپس آئے۔ آپ نے قرآن مجید اپنے ہی گاؤں میں حافظ ولی محمد صاحب کے پاس حفظ کیا۔ آپ سے مراد حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ولی محمد صاحب بڑے پاک باز اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے بیت و ارادت کا تعلق رکھتے تھے حافظ ولی صاحب، اس لیے پھر ان کو حضرت تھانوی کے پاس پہنچایا۔ یہ ہے سوچنے کی چیز کہ بچے کو ابتدائی اساتذہ میں سے جس استاد کے پاس چھوڑو گے رکھو گے، اس کے اثرات بھی بچے پر ہوتے ہیں، اس کے مستقبل پر۔ یہ بھی دھیان کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ ادھر حضرت فتح پوری مادرزاد ولی تھے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب۔ پیدائشی طور پر جو ولی ہوتا ہے اس کو مادرزاد کہتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے بارے میں بھی یہی بات ہے، اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور ان کے حالات مفتی رشید صاحب نے، مفتی رشید احمد صاحب جو حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے مرتب فرمائے، اور جب حالات مرتب فرمائے تو حضرت کو سنائے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت تھانوی کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ ان کی طرف منسوب کر کے کوئی بات سنائی جائے تو احتیاط کو ملحوظ رکھتے تھے اور مستند ہونے کو ملحوظ رکھتے تھے۔ پیری مریدی کے تعلق میں کچھ عقیدگی اور غلو وغیرہ چونکہ پیدا ہونے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات غالیانہ قسم کی، مبالغہ آرائی والی، حد سے تجاوز کرنے والی نہ ہو جائے، اس لیے اس بات کا اہتمام رہا تھا، بزرگوں کا رہتا تھا، اور حضرت تھانوی کے سلسلے میں خصوصیت سے تھا کہ خود حضرت تھانوی کو بھی سنانی پڑتی تھی ہر بات جو حضرت کی طرف منسوخ کرنی ہوتی تھی، حضرت جلال آبادی کی طرف بھی۔ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حالات انہوں نے سنایا اور اس میں لکھا تھا کہ حضرت مادرزاد ولی ہیں، کون؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے انکار نہیں کیا، یعنی گویا ان کو بھی اس بات کا اقرار تھا
ٹھیک ہے لکھ سکتے ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ اگر کسی نے خوش فہمی میں کوئی بات لکھ دی تو کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے چلنے دو جب ایک بات. نہیں، ویسا نہیں تھا. اپنے بارے میں وہ لوگ زیادہ احتیاط کرنے والے تھے کہ ایسی کوئی بات جو غیر مستند ہو نہ جائے آگے. تو ادھر حضرت فتح پوری جو ہیں یہ بھی مادرزاد ولی تھے. استاد و تلمیذ کی طبعی مناسبت نے اپنا اثر دکھایا. طبیعت جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے. اصل تربیت کا اثر بھی طبیعت کی صلاحیت پر ظاہر ہوتا ہے، اور طبیعت کا اثر ہی مناسبتوں کو ظاہر کرتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں خود ہی جوہر رہنا پڑتا پہلے، اور اس کی فکر کرنی پڑتی ہے، اس کے بگاڑ سے بچایا جائے. وہ ہم لوگ عربی کی جب کتاب پڑھتے تھے تو اس میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بڑھیا نے بھیڑیے کے بچے کو اٹھا لیا. اس کی وہ بکریاں چرانے جاتی تھی، وہ جنگل میں اس کو بھیڑیا کا بچہ مل گیا. وہ لے آئی اور اپنی بکری کا دودھ اس کو پلاتی رہی. چکو تو بچہ تھا، اس کو تو دودھ چاہیے تھا. جب وہ بھیڑیا کا بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے اس بکری کو کھا لیا جو اس کی ماں تھی، دودھ غذائی ماں، دودھ شریک میں. اس پر اس نے اشعار لکھے، اشعار پڑھے. اس کا آخر مصرع یہ ہے: اذا كانت طباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب. جب طبیعتیں بری ہوتی ہیں تو نہ ادب فائدہ پہنچاتا نہ ادیب فائدہ پہنچاتا، کیونکہ اندر سے بھیڑ کا بچہ تھا وہ، تو گھر میں لا کے پالنا بھی مفید نہیں ہوا اور احسان کرنا بھی مفید نہیں ہوا، الٹا ہی ہو گیا. قتل تشویحتی اور فجاءت قلبی، میری بکری کو بھی مارا، میرے دل کو بھی تو نے دکھایا. پھر بیچ کے ایک مصرے میں یہ بھی ہے کہ من انباءک ان اباک ذیب، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ طبیعت اندر سے بھیڑیا کی ہے، وہ جب شعور میں آئے گی تو بھیڑیا پن تو دکھائے گا. یہ جو ہے طبیعت کی خرابی آخر زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ صوفیہ کی کتابوں کے پڑھنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں شیطانی اثرات نطفے میں شامل رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ وشارکہم فی الاموال والاولاد، جو قرآن شریف میں ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا تھا کہ شریک ہو جا، تو مال میں بھی شریک ہو جا، اولاد میں بھی شریک ہو جا، جانوں میں بھی شریک ہو جا. اولاد میں شریک ہونے کے جو اسباب ہیں، بے حیائی کے ساتھ اختلاط، بدتمیزی کے ساتھ ملنا جلنا، مرد و زن کے اختلاط کے وقت میں بات چیت، نامناسب حرکتیں، دعاؤں سے گریز، اللہ کے نام سے گریز، اللہ کی پناہ سے گریز. جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا بے حیائی میں، تو پھر موصوف بھی شریک ہو جایا کرتے. اور انسانی مادے کا حصہ، انسانی مادے میں اپنا حصہ بھی شریک کر دیتے. وشارکہم فی الاموال والاولاد کی تفصیل میں صوفیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. جب یہ چیز شامل ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. پھر اس لیے وہاں سے احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہاں سے محتاط ہونا، وہاں سے لحاظ ہونا. پھر درمیان میں اس کے بعد جو سلسلہ ان کے پروان چڑھنے کا ہے، تربیت پانے کا ہے، اس کے اندر پوری طرح احتیاط برتنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بات اس پر آ گئی کہ استاد اور تلمیذ کی طبعی مناسبت نے اپنا اثر دکھایا،
اور مولانا بہت جلد حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ صلاح و تقویٰ کے زیور سے بھی آراستہ ہو گئے۔ مولانا فتح پوری کے ایک ہم وطن عالم مولانا محمد عثمان صاحب تلمید حضرت مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند اس وقت کانپور میں تدریسی خدمت انجام دے رہے تھے۔ مولانا جب حفظ قرآن سے فارغ ہو گئے تو انہی کے ہمراہ عربی کی تحصیل کے لیے کانپور چلے گئے۔ بچے کو حافظ بنانے کے بعد اگر آپ نے عالم نہیں بنایا اور اپنی نادانی میں یہ سمجھتے رہے کہ اس کو کچھ دنیوی تعلیم ہو جائے، اس کو کچھ پیسے کمانے کا ذریعہ ہو جائے، تھوڑا سا پیسے کمانے لگ جائے، تو پیسے تو خیر جو اس کی قسمت میں وہ ملیں گے ہی، ملتے ہی، جو بھی صورت اختیار کرتے آپ ملتے، مگر یہ کہ وہ حافظ بھی نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے ریورس ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حافظ بنانا ہے کسی کو اپنا بچہ تو اس کو پہلے سے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کو عالم بھی بنانا ہے۔ حافظ بنانے کے ساتھ عالم بناؤ۔ حافظ بغیر عالم بنے کے اس زمانے میں بالخصوص امریکہ میں تو محفوظ ہی نہیں رہتا۔ حافظ کو قرآن پاک کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اور حافظ کو اپنے کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو حافظ قرآن پاک کا تو حافظ ہوتا ہی ہے، مگر اس کا محفوظ ہونا، حافظ کے پاس قرآن محفوظ ہے، پھر خود اس حافظ کا محفوظ ہونا ایک مسئلہ ہے۔ حافظ کے محفوظ ہونے کے واسطے عالم ہونا، ہاں اگر اس کی دنیا کو سوچنا ہے تو عالم حافظ دونوں ہونے کے بعد سوچو، یا پھر مت سوچو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوچنے کی، آپ سے اچھا کھا پی کے مرے گا، آپ سے اچھا کھا پی کے مرے گا انشاءاللہ۔ صحیح معنی میں اگر کوئی آدمی قرآن پاک سیکھ لیا اور عمل کر لیا دین پر تو اس کو کھانے پینے کی کیسی پریشانی آ جائے گی؟ یعنی بالکل جو ہے ایک ایسی بات جو نہ عقل مانتی نہ شریعت مانتی۔ کھانے پینے کی پریشانی، اگر کوئی بہترین حافظ ہو، بہترین عالم ہو، سچا عالم ہو، سچا حافظ ہو، تو اس کو کھانے پینے کی پریشانی کو نہ عقل مانتی نہ شریعت مانتی۔ عقل اس لیے نہیں مانتی کہ پوری دنیا میں ہر زمانے میں کمال کی قدر رہے گی، کمال کی قدر ہر زمانے میں رہے گی، اور قرآن پاک کا زبانی یاد ہو جانا کمالات میں سے، اور قرآنی علوم کا حامل ہونا تو بڑے کمالات میں سے، قرآنی علوم کا حامل بڑے کمالات میں سے۔ تو اہل کمال بھی ہو گیا اور اس کی ناقدری ہو، ایسے کیسے ہوں گا؟ اور شریعت کی طرف سے بھی اس لیے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شریعت تو کافر و فاسق مومن بے ایمان ان سب کا بھی اللہ پاک رب ہے۔ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ آنکھ کے بعد دشمن آرا خبرداری، دوست آرا کو جا کو نہیں محروم۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں رہے گا بندہ، تو دنیا میں جب دنیا داروں کے کام میں کوئی ہوتا ہے تو وہ تنخواہ دیتا ہے، اس کا کھانا پینا دیتا ہے، اس کی ضروریات کا لحاظ کرتا ہے۔ حکومت کی نوکری میں کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری میں کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کیوں دیتی ہے تنخواہ کہ آپ گورنمنٹ کے نوکر ہیں؟ تو پھر اس کو جو اللہ کی نوکری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھے گا۔ اس لیے یہ ایک شیطانی خیال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی خیال سے بچنے کے لیے دنیاوی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو متوجہ نہیں کیا ہم لوگوں نے، کہ شیطانی ان خیالات سے اپنے آپ کو بچانا۔ ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ مولوی صاحب بھی حافظ صاحب بھی چار پیسے ان کے ہاتھ میں آتے ہی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں۔ بھئی یا تو نے غلطی کی یا پھر تیرے ابا نے غلطی کی۔ اگر تیرے ابا نے غلطی نہیں کی حافظ عالم بنانے کی تو پھر تو کیوں کر رہا ہے کہ وہ کچھ دنیا دار کا ہو، دنیا کا ہو جائے؟ راستے ہیں، ان کو کہا لگا دو دین کے راستے پہ، وہ اپنے جیسے اللہ جس طرف سے روزی دے رہا ہے دے رہا ہے۔ حالانکہ جب تھوڑے سے چار پیسے آ جاتے ہیں تو بڑی فیسیں ادا کرنے کا بھی تحمل ہو جاتا ہے، مگر کیا ضرورت پڑی؟ کیا روٹی نہیں ملیں گی؟
اصل اعتماد کرنا ہے اس بات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتماد آ جائے اور شریعت کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. شریعت کے تقاضے ہیں اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی رہبری کرنے والے، رہنمائی کرنے والوں کی سخت ترین ضرورت ہے. صحیح رہبری کرنے والوں کی سخت ترین ضرورت ہے، پوری دنیا میں ضرورت ہے. اور اس کو ضرورت ہے جو رہبری کرنے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ رہبر بن جائے، کیونکہ اس کی آخرت اور دنیا دونوں چمک جائیں گی اس سے. تو اس کو خود سنوارنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے. تو حافظ بنانا اگر ہے، پہلے حافظ بنانا چاہیے. پھر حافظ بنانا ہے تو یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ حافظ بنا کے ہم اس کو دوسری طرف لگا لیں گے. امریکہ کا جو پرابلم ہے کہ یہ ہے، شکاگو میں سینکڑوں بچوں کو حافظ بنایا گیا ہے ابھی تک. 85 سے میں دیکھ رہا ہوں، جب سے آنا جانا ہے بہت بچے حافظ بنے. پکڑ کے دیکھو کتنے ہے ہی نہیں. کیوں؟ عالم نہیں بنائے. ان میں سے جن کو عالم بنایا گیا وہ بچے، اور آج کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، لگے ہوئے ہیں خدمات میں. بعد لوگوں نے خالی عالم بن گئے، حافظ بننے کا ان کو موقع نہیں ملا، غنیمت ہے. لیکن جو بچے حافظ ہونے کے بعد میں عالم بنے وہ بچے بچے بھی، اور وہ بچے دین کی خدمت میں لگے بھی. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرات ہمارے اپنے سلسلے کے ساتھیوں میں سے اپنے بچوں کو شریک کروائے ہیں حافظ بنانے کے واسطے، دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹروں کے بچے ہیں، انجینئروں کے بچے ہیں، دنیاوی حیثیت سے اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، ان کے بچے ہیں. تو وہ اور ان کے گھر والے جو ہے نا، یہ ان کو دونوں شیطان انگلی، دونوں کو انگلی کرتا رہے گا. کیا یہ ہے نہیں، کرتا رہے گا. پتہ رہے گا کہ تم نے تو اپنا فیوچر بنا لیا، تم تو ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں. تو میں سنوں ہی نہیں تھا کہ میری جان تو بچ جائے، میرا تو ایک ہی ہے. اس کو اگر آپ صاحب بولیں گے کہ اس کو عالم بنا دو تو اب اس کا کیا بنے گا. ڈاکٹر بھی بناؤ، بعد میں بناؤ، پہلے عالم بناؤ پھر بعد میں ڈاکٹر بنانا. تو یہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، اور گھر والوں کو پھر ان دونوں کو ان کے خاندان والے وہ انگلی کرتے رہیں گے، پریشان کریں گے. اور یہ سب شیطانی پریشانی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، شیطان کی طرف سے. دین کی خدمت کے لیے آدمی کو نچھاور کر دینا چاہیے. اور اس زمانے میں تو اب دنیا بچی کتنی ہے، کام ہے کتنے مسلمانوں کو. تو کیسے کیسے حالات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، کیسے کیسے گیم مسلمانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک والوں پہ مصیبت آ رہی ہے، اپنے پہ نہیں آ رہی، ان پہ آ رہی ہے، اپنے پہ نہیں آ رہی. کب کہاں کس پہ آئے گی کچھ بولے جیسے حالات نہیں ہے. کب کہاں کس پر آئے گی کچھ بولے جیسے حالات نہیں، اندازہ نہیں کر سکتے. تو حافظ بنانے کے ساتھ عالم بناؤ، مفتی بناؤ، دین کا داعی بناؤ. اس کے ساتھ اگر موقع ہو دنیاوی، اللہ نے کاروبار کے لیے گنجائش دی ہے، ٹھیک ہے، کاروبار لگا کے دے دو اس کو، تاکہ ذریعہ معاش ہو جائے، سورسز آف انکم ہو جائے، اور زیادہ یکسوئی سے پڑھنے پڑھانے میں لگا رہے. یا اگر مناسب معلوم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، تعلیمی لائن میں کوئی داخل ہو جائے، دعوت والی لائن میں اور تربیت والی لائن میں اس کو رکھنا کہ دین کی طرف رجحان پوری طرح لگا رہے. اس کا شعور کے زمانے میں پکڑنا. بچے کے بارے میں یاد رکھو، مجھے بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کو بھی، کہ جب اس کے شعور کا زمانہ ہے، جب اس کو پکڑنا کہ اس کو اس وقت ماحول ملنا، وہ اس کو اس وقت دین کی ترغیب ہونا. جب ایک دم چھوٹا سا ہے اس کو مسجد میں لے آئے، ایک صاحب لے آئے شب برات میں، وہ پیشاب کر کے چلا گیا. کیا ہوا، میں دھلا ہے اس کو یا ویسے ہی ہو جگہ؟ ہاں دھل گئی. یا تو ایسا یہ حال ہے کہ جس کو پیشاب کی تمیز نہیں ہے اس کو جلسے میں لے کے آ گئے، اس نے مسجد کی جگہ پہ، نماز پڑھنے کی جگہ پہ پیشاب کر دیا. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ شعور والا ہوتا ہے فکر ہی نہیں اس کی. جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے، وہ مراہق ہو جاتا ہے، بلوغ والی عمر میں داخل ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اس وقت اس کو دین کا ماحول ملنا، بزرگوں کی صحبت ملنا، تبلیغ کا ماحول ہونا تھوڑا سا. کیونکہ تبلیغ کے ماحول کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں گھیرتا آدمی کو، وہ کنٹینیو گھیر لیتا ہے، اچھا خاصا لمبا گھیرا ڈالتا ہے اس کا. اس کے اثرات بہت اچھے ہوتے ہیں نوجوانوں پر، خصوصیت بڑے. وضو کرنا ہے ادھر،
بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں اس کی. پھر اس کے ذریعے سے جو ہے اس کی دنیاوی تعلیم کا اگر نظم ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر نہ ہونا تو بھی نہ تو ہم آخرت میں پوچھے جائیں گے، اور نہ تو وہ خاندان والوں میں بے عزت اور بے حیثیت رہے گا. اللہ پاک اس کا انتظام کریں گے، وہ بڑی حیثیت بنا جاتے. بعض تو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لیے جاتے ہیں. اور جو اچھے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اعلیٰ ظرف بھی وہی ہوتے ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ بڑے گھرانے کے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگوں کو مولوی بناؤ تو ان کے اندر اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. بڑے ظرف والے، بڑے حوصلے والے وہ ہوتے ہیں تھوڑا سا. بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی چیز سے اس کی علمیت میں تو اثر نہیں پڑتا، لیکن تاثر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس کی باتوں کے اثر میں، حالات میں، تبدیلیوں میں، حرص میں آ گئے، تمام میں آ گئے، لالچ میں آ گئے، فتویٰ بدل دیا، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. بہت دن بھی بک جاتا ہے حرص و لالچ کے اندر. خیر، مولانا محمود الحسن صاحب کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد عثمان صاحب. یہ ہم وطن تھے کس کے؟ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ اس وقت مولانا محمود صاحب جو ہے نا اس وقت کانپور میں تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے. جب مولانا حفظ قرآن سے فارغ ہو گئے تو انہی کے ہمراہ عربی کی تحصیل کے لیے کانپور چلے گئے، اور مولانا عثمان صاحب کی قائم کردہ درسگاہ مدرسہ اشرف العلوم میں داخل ہو کر مولانا محمد عثمان، مولانا محمد عبدالستار صاحب سے نحو صرف وغیرہ کی ابتدائی کتابیں پڑھی، اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند میں حاضر ہوئے اور قدوری اور کافیہ وغیرہ کی جماعت میں پڑھنے لگے. آپ کے رفقائے درس میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اور حکیم الاسلام قاری طیب صاحب معتمم دارالعلوم دیوبند جیسے آفتاب و ماہتاب تھے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے ساتھی میں تھے. آپ نے 1335 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث کی تکمیل کی. آپ کے اساتذہ میں علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ابراہیم بلیاوی، سید مرتضی اعظم چاندپوری، میاں سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیوبند، شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی، علامہ اعزاز علی صاحب جیسی نابغہ روزگار ہستیاں شامل ہیں. طالب علمی کا زمانہ عموماً آزادی اور غفلت شعاری کا ہوتا ہے، لیکن حضرت فتح پوری کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا. بچپن ہی سے رشد اور صلاح، ایثار اور قربانی اور خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا جیسے اخلاق حسنہ کے آثار نمایاں تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے تحریر فرمایا کہ آج سے 56 سال پہلے 1331 میں جب آخر نے دارالعلوم دیوبند میں کافیہ قدوری وغیرہ جیسے اسباق میں داخلہ لیا تو اعظم گڑھ کے رہنے والے ایک ذہین و فتین مگر سیدھے سادے طالب علم سے ہم سبق ہونے کی حیثیت سے تعلق قائم ہوا، اور دارالعلوم کے بہت سے اسباق میں ان کے ساتھ شرکت رہی. کون لکھ رہے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب لکھ رہے ہیں. مگر دوران تعلیمی میں ان کو اصلاح اعمال کی فکر اور ذوق عبادت حق تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. طالب علمانہ شوقیاں ان کے پاس سے ہو کر نہیں گزری، اجتماعات سے الگ تھلگ رہنے کے عادی تھے. مولانا نے دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 6 سال گزارے. اس دوران میں آپ ہمیشہ عزلت نشین رہے. عزلت نشین کرے تنہا رہنے کو، الگ رہنے کو. بالکل طلباء سے اختلاط بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ حجرے میں تنہا رہنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ اسی ذوق کی تسکین کے لیے دارالعلوم کے حجروں میں رہنے کے بجائے ریلوے اسٹیشن کی مسجد کے کمرے میں رہتے تھے. یہ تو بہت لمبا چوڑا ہے حضرت کا تذکرہ، کیونکہ بزرگان دین کے تذکروں میں سے کسی کا تذکرہ بھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ جمعرات کو جمعرات، اس لیے تھوڑا سا پڑھ دیا. 15-20 منٹ ہیں حضرت تھانوی کے ملفوظات پڑھ دیتے ہیں تھوڑے سے. فرمایا اس بات کو خوب سمجھ لو کہ کسب دنیا اور چیز ہے. یہ حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں. کسب دنیا اور چیز ہے اور حب دنیا اور چیز ہے. دنیا کمانا اور چیز ہے، دنیا سے محبت رکھنا اور چیز ہے. حب دنیا مذموم ہے اور کسب دنیا، دنیا کا کمانا بقدر حاجت جائز. چنانچہ حق تعالیٰ سبحانہ کی تعلیم ملاحظہ کیجیے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ان میں مرغوب چیزوں کی فہرست بیان فرما دی، مگر ان کی فی ذاتها مذمت نہیں فرمائی. انسان کو کون کون سی چیزیں مرغوب ہیں ان کا بیان کیا، ان کو برا نہیں کہا، ان کی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ اس کے بعد ایک اچھی چیز کا پتہ بتلا دیا. مطلب یہ ہوا کہ ہیں تو یہ چیزیں اچھی،
مگر دوسری چیز ان سے زیادہ اچھی ہے، اس لیے تم انہی چیزوں پر بس مت کرو، کیونکہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ تو صرف دنیا کا متاع ہے، ان سے زیادہ اچھی چیز کو طلب کرو۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں قل انبئکم بخیر من ذلک للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، یعنی کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو ان سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک کی ہوئی بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بلاغت ہے! حکما کی تعلیم اس درجے کی کہاں ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ کہ یہاں تو حکمت کے ساتھ شفقت بھی ہے۔ شفیق کی تعلیم سے اور ہی نفع ہوتا ہے، نری حکمت کی تعلیم میں وہ نفع کہاں؟ غرض حق سبحانہ و تعالی نے ان چیزوں کی مذمت نہیں فرمائی، برائی نہیں فرمائی دنیا کی چیزوں کی، البتہ ان کی خاص درجے کی محبت کی مذمت فرمائی کہ اس میں اس قدر انہماک ہو جائے کہ ان سے جو اچھی چیز ہے اس سے غفلت ہو جائے، بے فکری ہو جائے، یہ غلط ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں مذموم و ملعون کی مثال ایسی ہے جیسے کوڑے پر سبزہ جمع ہوا، جس کو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ایک چمن ہے، اور اس کے ظاہر رنگ و روپ کو دیکھ کر فریفتہ ہو جائے، اور جب وہاں پہنچے تو پاخانے میں بھر جائے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ ظاہر میں اس کا بہت بھلا ہوتا ہے مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے۔ یا خوبصورت سانپ کی مثال ہے جس کا ظاہر تو اچھا ہے، نقش و نگار سے آراستہ ہے، مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ زہر ایمار منقش قاتلت، اگرچہ بچے کے سامنے سانپ چھوڑ دو تو وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، مگر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری حالت بھی اسی بچے کی سی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب و نقش و نگار اور رنگ و روپ پر فریفتہ ہیں اور اندر کی خبر نہیں۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی قدر زہریلا ہوتا ہے، اس لیے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی شہوت کو مار دے اور حرص کو بالکل زائل کر دے، بلکہ یہ فرمایا کہ اسی شہوت اور حرص کو باقی رکھ کر اس کو دنیا سے عمدہ چیز یعنی نعمائے آخرت کے حاصل کرنے کی طرف مائل کر دے۔ حرص کا علاج یہ ہے۔ فرمایا کہ حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے، حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے، اور گناہ بھی بے لذت ہے، اور علاج کرنا واجب ہوگا۔ چنانچہ اس آیت ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق میں ایسے ہی غم کا علاج بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ بیان ایک مقدمے پر موقوف ہے۔ وہ ہے کہ اگر مرغوب شے کے جاتے رہنے سے غم لاحق ہو، مگر کسی ایسی چیز کا پتہ ہم کو مل جائے اور اس کے ملنے کا یقین ہو جائے کہ جو اس شے مرغوب سے 1000 درجے بڑی ہوئی ہو، تو پہلی چیز کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں 1 پیسہ ہو، دوسرا شخص اس کو چھین کر بجائے اس کے روپیہ دے دے تو ظاہر ہے کہ پیسے کا غم بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ شخص بدلنا چاہے تو یہ بدلنے پر کبھی راضی نہ ہوگا۔ یہی بات اس آیت میں ہم کو بتلائی گئی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اگرچہ ہمیں انتہا درجے مرغوب ہیں مگر وہ سب فنا ہونے والی ہیں، اس لیے ہم کو حکم ہے کہ تم ان مرغوب چیزوں تک مت رہو، بلکہ جو چیز ان سے اچھی ہے اور وہ باقی ہے اس کی رغبت کرو، اس طرح وہ غم فانی کا مغلوب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب تعلیم ہے کہ معاش کی اصلاح تو فرمائی ہی ہے، یعنی آخرت کی معاش کی بھی پوری اصلاح فرمائی، کیونکہ اس علاج مذکور سے نفسانی دیدنی راحت بھی تو حاصل ہو گئی۔ اور خیال کرنے کی بات ہے کہ جب دنیا کی مرغوب سے مرغوب شے اگر اس وقت کم بھی نہ ہوتی مگر کبھی نہ کبھی تو ضرور کم ہوتی، کیونکہ فنا ہونا تو گویا اس کی ذاتیات میں سے ہے۔ جیسے چراغ میں تیل ہو جو محدود بھی ہے اور کم بھی ہو رہا ہے تو وہ ایک نہ ایک وقت ضرور ختم ہی ہوگا، اسی طرح انسان ایک نہ ایک دن ختم ہو کر رہے گا۔ اطباء نے لکھا ہے کہ رطوبت کی مثال تیل کی سی ہے، اور حرارت غریزیہ جو مرکب ہے روح کا اس کی مثال شعلہ چراغ کی سی ہے۔ جیسے تیل ختم ہو کر چراغ گل ہو جاتا ہے، اسی طرح رطوبت فنا ہو کر روح ختم ہو جاتی ہے۔ بس ختم ہونے والی چیز سے زیادہ کیا جی لگانا، اللہ تعالیٰ سے دل لگانا چاہیے۔ دنیا کی محبت تو برسر آب ہے، دنیا کی محبت تو
برسر آب ہے. مولانا فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق با حی با قیوم دار. غرض غم کی ہلکا کرنے کے لیے یہ عجیب تعلیم ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کی چیزیں باقی ہیں اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. یہ ایک مراقبہ دیا گیا. ایسے مضامین جو ہوتے ہیں جو اپنا خاص اثر رکھتے ہیں اس کو سوچنا بہت، تو اس لائن کا مراقبہ کہتے ہیں. اتنا سوچنا کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جانا اور دوسری چیزوں سے ذہول ہو جانا مراقبے کی حقیقت ہے. مراقبے کی حقیقت کیا ہے کہ کسی مضمون کو غور سے اتنا سوچنا اور اس کے ڈیپتھ میں چلے جانا کہ دوسری چیز سے ذہول ہو جائے. مختلف چیزوں کا ہوتا ہے، اس میں ایک مراقبہ ہوتا ہے مراقبہ فنائے عالم، اس عالم کے فنا ہونے کا مراقبہ. سب ختم سب ختم سب ختم، یہ بھی ختم وہ بھی ختم وہ بھی ختم وہ بھی ختم، سب ختم ہو جائے گا. اس کی ایک عجیب خصوصیت لکھی ہے. خصوصیت یہ لکھی ہے کہ جتنے رذائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ رذائل کی بنیاد جو ہے وہ حب دنیا ہے، اور دنیا فنا ہو جانے کا یہ مراقبہ ہو ذہن میں بیٹھ جائے گا تو اس کی طرف سے محبت میں کمی آ جائے گی، تو جو رذائل کی بنیاد ہے اس سے محبت میں کمی آ جائے گی. یاد آیا مجھے ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اپنی کاپی میں، جو کاپی لکھا کرتے ہیں، جو جتنا زیادہ کاپی لکھتا ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور جو کاپی نہیں لکھتا اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. کاپی لکھنے کے زمانے میں نے اخلاقیات کے بارے میں کچھ پوچھا تھا، حس کا علاج، یہ تکبر کا علاج، ریاکاری کا علاج، الگ الگ کچھ چیزوں کا. ایک مرتبہ پوچھا جواب دیا، دوسری مرتبہ پوچھا جواب دیا، تیسری مرتبہ پوچھا تیسرا جواب دیا، الگ الگ چیزوں پہ. آخر میں ایک بات لکھی تھی حضرت نے کاپی میں. حضرت نے فرمایا کہ الگ الگ کہاں چیزوں کو الگ چنتے رہو گے، مراقبہ فنائے عالم کرو. مراقبہ فنائے عالم کیا کرو، یہ ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. پوری روزانہ بیٹھ کے سوچنا یہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، سورج، درخت، پہاڑ، دریا، یہ جاندار، نباتات، حیوانات، ہم، خاندان پاندان، علاوہ یہ ختم وہ ختم وہ ختم وہ ختم، گویا ختم ہو رہا ہے، ختم ہو گیا. یہ ہو جائے گا، پھر ہو رہا ہے، پھر ہو گیا. ایک تو یہ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہو بھی رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہو بھی گیا، جو اللہ تعالیٰ کے اللہ رب العزت نے جو چیز طے فرما دی وہ ہو چکی گویا. ہمارے اعتبار سے ہوگا، ان کے اعتبار سے تو ہو بھی چکا ہے. تو اس کا غلبہ اتنا ہو کہ پھر جو اس سے متعلقات جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اس کا. وہ ہے وہ ما عندکم ینفد جو ہے وہ دراصل فنائے عالم کا مراقبہ ہے. تھانوی کا ایک واز ہے، غالباً اس کا اقتباس اس میں نے ملفوظات میں نقل کر دیا ہے. تھانوی کا ایک واز ہے پورا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق پہ. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو آخرت کے پاس ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. آیت شریفہ کا ترجمہ ہے ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے ینفد ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی اجر اور ثواب نیکیوں کا اعمال کا وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ ایک آیت مبارکہ ہے، اس کے اوپر حضرت کا بہت لمبا واز ہے، 3.5 گھنٹوں سے زیادہ کا، اس میں سے ہے یہ. اور غم ہلکا کرنے کے لیے یہ عجیب تعلیم ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں کی چیزیں باقی ہیں، وہی رغبت کے قابل ہیں. پھر یہ بھی سوچو کہ آدمی مر کر جاتا کہاں ہے، ظاہر ہے اللہ کے پاس جاتا ہے. تو اب تو وہ ما عند اللہ میں داخل ہو گیا، ما عند اللہ میں یہ خود بھی تو آ گیا. حضرت تھانوی ایک نئی چیز نکال رہے ہیں، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو مر کے آدمی کہاں جاتا ہے؟ جو اللہ کے پاس جاتا ہے. تو جو اللہ کے پاس جاتا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ جو تمہارا آدمی مرا، کسی کی اس میں ہوگا، وہ کسی کی انتقال کے موقع پر تسلی وغیرہ کا مضمون ہوگا، اس کو سمجھا رہے ہیں حضرت. تو وہ ما عندکم کا مصداق جب تک یہاں تھا تو وہ ما عندکم کا مصداق تھا، جب وہ وہاں چلے گیا مر کے تو ما عند اللہ کا مصداق ہو گیا، وہ باقی ہے، اب باقی ہو گیا. کیونکہ اس موت کے بعد پھر موت نہیں، تو اب تو مرنے کے بعد پہلی حیات سے اچھی حیات میں پہنچ گیا. وہ پہلی فانی تھی، دوسری باقی ہے. بس ہمیں مرغوب شے مثلا اپنا محبوب سے محبت اس حیثیت سے زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے پاس ہے، بنسبت اس حیثیت سے کہ وہ ہمارے پاس ہے. چنانچہ اس مضمون کو ایک بدوی نے خوب سمجھا، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال پر حضرت ابن عباس کی یوں تسلی یوں دی: خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس.
مطلب یہ ہے کہ اے ابن عباس، حضرت عباس کے صاحب عبداللہ ابن عباس، اے ابن عباس، صبر پر تم کو عباس ثانی کے عوض میں اجر باقی ملا. بابا تمہارے چلے گئے، تم نے صبر کیا تو جو تم کو صبر ملا وہ باقی رہنے والا اجر ہے. عباس جو تھے وہ تو باقی رہنے والے نہیں تھے، وہ تو چلے گئے. تو بابا جو تھے، جو چیز گئی وہ ختم ہونے والی گئی، جو چیز ملی وہ رہنے والی مل گئی. اور عباس ثانی، اب عباس باقی ہو گئے. جب تک یہاں تھے تو ثانی تھے، وہاں جا کے تو وہ باقی ہو گئے. تو وہ اللہ میاں کے پاس گئے تو ان کے لیے وہ بھلا ہو گیا، تم کو اس کا ثواب مل گیا. جو باقی رہنے والا ہے وہ تو ختم ہونے والے تھے، تمہارا یوں بھلا ہو گیا. تو بھلا تو تمہارا بھی ہو گیا، تمہارے باپ کا بھی ہو گیا. پریشانی کیجیے. یعنی اور زیادہ مرغوب حالت میں ہو گئے تو نہ تمہارا کچھ نقصان، نہ ان کا، پھر غم کائے کا. شوق آخرت پیدا کرنے کا خیال طریقہ. بس یہ پڑھ کے ختم کرتے ہیں. ورنہ کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں، وہاں وحشت قدے میں تنہا پڑا رہتا ہے، اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے ہے. صاحب وہ یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے وہاں بڑی راحت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں، یعنی اس کے عزیز و قریب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اور اس سے دوسرے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں. اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو مر گیا ہے تو کہتے ہیں افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے، ورنہ ہم کو ضرور ملتا. اور اس سے ان کو غم ہوتا ہے. غرض موت کے بعد مردے اس طرح باہم خوش ہو کر ملتے جلتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد الو کی طرح پڑے رہیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بات نہیں. یاد رکھو کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، یہ تو صورت قبر ہے. حقیقت میں قبر عالم برزخ کا نام ہے. وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ لوگوں کا مجمع ہے. دنیا میں جدا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی ملازمت سے رخصت لے کر آئے اور اپنے لوگوں کے پاس رہے. جب رخصت ختم ہو گئی تو جدائی ہو جائے گی. تو دنیا کا اجتماع تو ایسا ہے، اور وہاں کی یکجائی ختم نہیں ہوتی. وہاں تو عیش ہی عیش ہے. بات یہ ہے کہ حقیقت نہ جاننے سے لوگوں کو موت سے وحشت ہو گئی، ورنہ موت تو لقائے حبیب کے لیے ایک جسر یعنی پل ہے کہ اس سے گزرے اور حبیب سے ملاقات ہو گئی. لقائے باری تعالیٰ سے کون سی چیز اچھی ہوگی؟ اسی لیے اہل اللہ کو تو موت کا شوق ہوا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہم اس کی بات کر لیں گے تو 4 منٹ ہی رہ گئے نا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.